السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وقدوتنا محمد الامین علیہ الصلاة والتسلیم وعلی آلہ وصحبہ البررة اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ صدق الله العظيم وبلغنا وسندنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ اور ہم رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں، رحمتوں، برکتوں اور اس کے انوار اور تجلیات سے جو مہینہ بھر 30 دن سے ہم فیض یاب ہو رہے تھے، اور جس کے انوار و تجلیات ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور فضل سے اللہ نے ہمیں عطا فرمایا تھا، ہم اس سے مستفید ہو رہے تھے۔ تو معزز سامعین کرام، آج اس وہ مبارک مہینہ اور مبارک ساعتیں ہم سے رخصت ہو رہی ہیں اور الوداع ہو رہی ہیں، ہو چکی ہیں، چونکہ چاند تو 30 دن کا ایام مکمل ہو چکے ہیں، تو اب لازمی بات ہے کل یوم عید الفطر کا دن ہوگا۔ یقیناً چونکہ کل ہوگی عید، تو اللہ عز و جل جو ہے آپ تمام حضرات کو عید کی پرخلوص مبارکباد پیش کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عید کے اس متبرک اور مبارک موقع پر اپنی رحمتوں سے، برکتوں سے، سعادتوں سے، صحت اور عافیت کے ساتھ فیضیاب اور بارور فرمائیں۔ معزز سامعین کرام، ہر باشعور ایمان والے کا یہ ایک چاہت ہوتی ہے، اس کی ایک آرزو اور تمنا ہوتی ہے کہ اس کا خالق و مالک اللہ عز و جل اس سے راضی ہو جائے۔ تو اللہ عز و جل، اللہ رب العزت اسے اپنی خوشنودی سے سرفراز فرما دے، اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کے دربار سے وابستگی ایک بندہ مومن کی زندگی کا اہم مقصد ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ اپنی منزل و مقصود تک پہنچنے کے لیے اطاعت و اتباع کی راہ اختیار کرتا ہے، اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر، احکام شریعت پر پابندی کے ساتھ کاربند رہتا ہوا ہمیشہ نیکیوں کو کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کی کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ برائیوں سے بچتا رہے اور عصیان سے، نافرمانیوں سے ہمیشہ بچتا رہے، اور تقوی اور طہارت کی زندگی اختیار کرے اور گزارنے لگے۔ اللہ تعالیٰ اسی بات سے راضی ہوتا ہے کہ اس کے بندے راہ حق پر چلتے رہیں اور ہدایت کے راستے پر چلتے رہیں، اللہ رب العالمین کی اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری، محبت کیا کریں اور متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ تو معزز سامعین کرام، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ زندگی کا مقصد تقوی اور طہارت والی زندگی کا اختیار کرنا ہے۔ زندگی کا مقصد اللہ عز و جل کیا فرماتا ہے قرآن کریم میں سورہ والذاریات میں: وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے انسان کو اور جن کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ بندگی، عبادت کے لیے کیا مطلب؟ تو عارفین فرماتے ہیں عبادت تو انسان اور جن کے علاوہ اور دوسری مخلوقات بھی تو کر رہی ہے۔ فرشتے ہیں، عبادت میں لگے ہوئے ہیں، چرند پرند ہے، وہ بھی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ دیکھ لیں تو جھاڑ ہے، پہاڑ ہے، چرند ہے، پرند ہے، ہر کوئی اپنی اپنی عبادات میں مصروف نظر آتے ہیں۔ اب ہماری عبادت کیا مختلف نظر آئے گی؟ مختلف کیا معنی رکھتی ہے؟ تو عرفاء کرام فرماتے ہیں کہ بندہ عبادت نہیں، بلکہ اس کو آپ کہیں گے کہ عبادت سے زیادہ اللہ کی معرفت، پہچان، اللہ کو پہچانے کہ اللہ کون ہے، اللہ، اس کا مقام، اللہ کیا ہے، کون ہے، اس کی کیسی عبادت اور بندگی کی جائے، یہ سمجھنا اور پہچان جو ہے اس کو عرفان کہا جاتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اب یہ جو بندہ اللہ کی عبادت کرے یا اللہ کی معرفت یا عرفان حاصل کرے یا تقوی حاصل کرے، یہ ایک وقتی طور پر نہیں ہوتا،
یہ ایسا نہیں ہے کہ صبح آپ کو تقوی کی ضرورت ہے، دوپہر میں نہیں ہے، شام میں ہوئے. یہ کوئی ٹیبلٹس نہیں ہے یا کوئی میڈیسن نہیں ہے کہ آپ کو یہ صبح لینا ہے، دوپہر میں اسکپ کرنا ہے، شام میں لینا ہے، یا ہفتے میں ایک دن لینا ہے، مہینے میں ایک دن، یا سال میں ایک بار کرنا ہے. نہیں، تقوی اس کا نام نہیں ہے، ایمان اس کا نام نہیں ہے، اللہ کی معرفت اور عبادت اس کا نام نہیں ہے. رمضان المبارک جو ہمارے پاس مبارک، متبرک اور محتشم سید الشہور جس کو ہم کہتے ہیں، وہ جب ہمارے پاس آیا تو اس مبارک مہینے میں اللہ نے کیا کیا، ہم پر روزے فرض کیے. اور اس کی حکمت کیا بیان فرمائی کہ روزے کی برکت سے روزے دار تقوی اختیار کر لیتا ہے اور پرہیزگاری کو اپنا لیا کرتا ہے. جیسا کہ میں نے اس سے پہلے ہماری جو گفتگو ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. سورہ بقرہ کی ورس نمبر 183 میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کیا کہہ کر کے کہ روزے کا مقصد کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ. تو واضح رہے کہ تقوی اور پرہیزگاری کی یہ حالت محض رمضان کی حد تک محدود نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ اللہ کا جو ارشاد مباری تعالیٰ ہے، جو مقصد بیان کیا گیا ہے، اس سے یہی روشنی ملتی ہے کہ روزے دار کی ساری زندگی تقوی اور طہارت کی آئینہ دار ہو جائے. ماہ رمضان میں کی جانے والی عبادتیں، ریاضتیں ایک ماضی کی یعنی پاسٹ کی ایک بات نہ بن کر رہ جائے، بلکہ آئندہ زندگی میں بھی انہی مجاہدات کو اپنایا جائے. یہی تقوی کو، یہی جو ہماری، دیکھیے رمضان کیا ہے، ایک ٹریننگ کا مہینہ ہے. آپ کو میں اس کی مثال کیسے دوں؟ مثال ایسی ہے کہ مثال کے طور پر آپ کو ایک کسی جاب پر آپ کو اپوائنٹ کیا گیا ہے، آپ کو پروبیشن پیریڈ دیا جاتا ہے، کیا کہہ کر یہ آپ کی ٹریننگ کا پروبیشن پیریڈ ہے. یہ 3 مہینے آپ کو ہم پروبیشن پیریڈ میں پڑھائیں گے، سمجھائیں گے، دکھائیں گے، ایکسپیرینس اور ٹریننگ دیں گے کہ آپ کو باقی کی اپنی جاب کیسی گزارنا ہے. اس کی ٹریننگ ہوگی آپ کی. آپ 3 مہینے تو ٹریننگ لیے، یا 1 مہینہ ٹریننگ لے لیا آپ، پروبیشن پیریڈ 1 مہینہ تھا یا ٹریننگ تھی. اس میں آپ کو بتایا گیا کہ بھئی جاب کیسا کرنا ہے، جاب کا نیچر آف ورک کیسا ہے، یہ کیسا ہے، وہ کیسا ہے، کیا کرنے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا، یہ کرنے سے کمپنی کو کیا فائدہ ہوگا. ساری چیزیں آپ کو 1 مہینہ ٹریننگ میں سکھا دی گئی. اب اس کے بعد 1 مہینہ گزر جانے کے بعد آپ کیا کر رہے ہیں، وہ ٹریننگ جو 1 مہینہ لی ہے اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہیں اپنی زندگی میں، اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں. تو مالک آپ کو بلائے گا، بلا کر کہے گا بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں. ایک بار سمجھائے گا، 2 بار، تیسری بار آپ کو نوکری سے نکال دے، لات مار کر نکال دے گا آپ کو جاب سے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے جو ٹریننگ دی ہے وہ ساری ٹریننگ کو آپ نے ضائع کر دی ہے، آپ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہیں اپنی جاب پر. تو بلا تشبیہ و بلا تمثیل اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ ہمارے لیے ٹریننگ کے لیے دیا ہے. معزز سامعین کرام، یہ ٹریننگ کا مہینہ تھا. یہ صرف عبادت کر کر چھوڑ کر پھر آئندہ رمضان تک انتظار کرنے کا مہینہ نہیں ہے. معاف معزز سامعین کرام، آج ہم کو اللہ نے یہ رمضان کا مہینہ دیا ہے، کیا پتہ پھر رمضان ملے نہ ملے. کئی ایسے لوگ ہیں جن کو رمضان، گزشتہ رمضان میں، ہمارے اپنے عزیز و اقارب لے لیں، ہمارے عزیز و اقارب لے لیں، میں اپنے والد ماجد کو یاد کرتا ہوں، یاد آتے ہیں کہ گزشتہ رمضان میں وہ ہمارے ساتھ تھے، عبادتیں ہمارے ساتھ ہوئی ہیں، روزوں میں ساتھ تھے، عبادتوں میں ساتھ تھے، تراویح ہوتی تو ساتھ ہوتی، عید الفطر ہوتی تو ساتھ ہوتی تھی، ساتھ نماز عید الفطر ہم نے ادا کی ہے ساتھ میں. آج جب گزشتہ رمضان سے آج کی رمضان کی عید الفطر کو ہم تصور میں لاتے ہیں تو وہ ہم سے جدا ہو چکے ہیں، دنیا سے وہ رخصت ہو چکے ہیں، وہ آج ہم میں موجود نہیں ہے. تو معزز سامعین کرام، ہر ایک کا معاملہ یہی ہے. کل حی میت، سیدتنا آمنہ رضی اللہ عنہا وارضاہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے کے الفاظ مجھے ہمیشہ یاد آتے ہیں. میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں کہ آپ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وفات کے وقت فرمایا تھا کہ کل حی میت، کہ ہر زندہ کو فوت ہونا ہے. آج جو زندہ ہے کل فوت ہونا ہے. وکل جدید بال، اور ہر نئے کو پرانا ہونا ہے. آپ کا کپڑا آج نیا ہے، کل پرانا ہو جائے گا، پھٹ جائے گا. آج آپ زندہ ہیں، کل زندہ نہیں رہیں گے. ہر ایک کو، کل من علیہا فان، ہر ایک کو فنا ہونا ہے. معزز سامعین کرام، ہر جو پیدا ہوا ہے اس کو فوت ہونا ہے. آج جو نیا ہے کل وہ پرانا ہوگا. تو ہر ایک کو دنیا چھوڑ کر جانا ہے، کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہے، چاہے آدمی کتنا ہی نیکوکار کیوں نہ ہو. یہ دنیا کا ایک دستور اللہ نے فرمایا، انک میت و انہم میتون. اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں، اور آپ کے ساتھ جتنے دوسرے لوگ ہیں وہ بھی دنیا سے رخصت ہونے والے.
چاہے انبیاء کرام ہو، ان کے اوپر بھی وہ ایک لمحہ کچھ وقفے کے لیے آیا ہے، اس کے بعد اللہ نے ان کو ابدی زندگی عطا فرما دی۔ اس کے بعد وہ پھر سے اللہ نے ان کی روحوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا انبیاء کرام ہو، ان کے جسموں میں لوٹا دیا ہے، کیونکہ ان کے جسموں کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ زمین ان کے جسموں کو کچھ نقصان پہنچا سکے۔ مگر موت کا ایک لمحہ، جو موت کے گزرنے کا جو وقت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت کا جو لمحہ ہے، وہ ہر ایک پر آنا ہے۔ انبیاء کرام تشریف لائے، دنیا سے پردہ فرمائیں، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، علماء کرام، اولیاء کرام، بڑے بڑے اولیاء کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، ان کے لیے تو کیا ہوتا ہے، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، کہ موت جو ہے ایک پل ہوتا ہے ان کے لیے، ایک حبیب کو دوسرے حبیب سے ملایا کرتا ہے۔ تو موت آنا برحق ہے، ہر کسی کو دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ کیا پتہ آئندہ رمضان تک ہم رہے نہ رہے، ہم میں کتنے ہیں جو رہیں گے، پتہ نہیں کون ہے کون نہیں رہے گا، وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ موت کا ہم نے کوئی معاہدہ اللہ سے کر رکھا ہے کہ بھئی 50 سال کے بعد یا 60 سال کے بعد جانا ہے، نہیں، کوئی معاہدہ ایسا نہیں ہے، کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، کوئی آپ کے ساتھ اللہ نے کمٹمنٹ نہیں کیا ہے کہ آپ 60 سال کے بعد مریں گے۔ میں تو ایک مثال اور بھی اکثر آپ کو دیا کرتا ہوں، وہ یہ کہ پیدا ہونے کے بارے میں سیکوینس آرڈر ہے، مگر موت کے بارے میں کوئی سیکوینس آرڈر نہیں ہے۔ یعنی پیدا ہونے کے لیے پہلے دادا پیدا ہوں گے، پھر والد پیدا ہوں گے، پھر پوتا پیدا ہوگا۔ یعنی میرے دادا پہلے دنیا میں پیدا ہوئے، پھر میرے والد پیدا ہوئے، اس کے بعد میں پیدا ہوا۔ مگر موت کے لیے کوئی آرڈر ضروری نہیں ہے۔ کئی بار دادا رہ جاتے ہیں، پوتے کا انتقال ہو جاتا ہے، والد رہ جاتے ہیں، بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آنے کا سیکوینس ہے، جانے کا کوئی سیکوینس نہیں ہے۔ تو ہم اس غفلت میں غفلت میں نہ رہے کہ بھئی ہمارے پاس آئندہ رمضان آئے گا، ہمارے پاس 60 سال کی عمر ہے، 50 سال کی عمر ہے، ابھی تو کیا ہماری عمر 25 سال ہے، ابھی 25 سال گزریں گے، اس کے بعد ہم عبادت کریں گے۔ نہیں میرے بھائی، خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ، آنکھیں کھولو، دیکھو کہ ہمارے سامنے کئی لوگ، نوجوان لوگ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ آج کووڈ 19 ہے، کرونا وائرس ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کوئی یہ نہ بوڑھے کو دیکھ رہا ہے، نہ یہ جوان کو دیکھ رہا ہے، نہ یہ بچے کو دیکھ رہا ہے، نہ یہ خاتون کو دیکھ رہا ہے، نہ یہ کسی کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ موت سے کسی کی رستگاری، موت سے کس کی رستگاری ہے؟ آج تیری تو کل میری باری ہے، آج میری تو کل تیری باری ہے۔ غالباً غالب نے کہا تھا کہ موت سے کس کی دوستی ہے؟ کل اگر آج میری باری ہے تو کل آپ کی باری ہے، ہر ایک کو دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، کیا پتہ آئندہ رمضان ہم کو ملے یا نہ ملے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان ایک ٹریننگ کا مہینہ ہے، اللہ نے آپ کو ٹریننگ دی ہے کہ دل کیسے، آدمی جو ہے کیسے اپنے آپ کو کنٹرول کرے، اپنے نفس کو کنٹرول کرے، کھانے پینے پر کنٹرول کر رہا ہے، جنسی خواہشات کو، جذبات کو کنٹرول میں رکھ رہا ہے، گالی گلوچ سے بچ رہا ہے، برے کام سے بچ رہا ہے، نیکیوں کی طرف جا رہا ہے، نہ اذان ہوتی ہے نماز کے لیے ٹھہر جا رہا ہے، کیونکہ مسجد تو نہیں جا سک رہے ہیں آج، نہیں جا سکے رمضان میں۔ یہاں جہاں پر جا سکتے ہیں، جہاں پر اجازت تھی تو وہاں تو ٹھیک ہے، ورنہ عمومیت کے ساتھ تو نماز کی اجازت نہیں تھی۔ تو نماز کا وقت ہوتے ہی نماز کے لیے ٹھہر رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، ذکر و اذکار ہو رہے ہیں، تسبیح کی جا رہی ہے، عبادات کی جا رہی ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کہ اللہ نے آپ کو ٹریننگ دی ہے، اللہ نے آپ کے دلوں کو چن لیا ہے، اللہ نے امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے آپ کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا تھا، اللہ نے آپ کو ہدایت دی تھی۔ تو پہلی بات کیا کریں، جب اللہ نے آپ کو رمضان میں ہدایت عطا فرما دی ہے، بتا دیا ہے کہ کیسے کنٹرول کریں، اپنے نفس کو کیسے کنٹرول کریں، شیطان کے ہتھ کنڈوں سے کیسے بچیں۔ آپ کا دل بول رہا ہے کھانا کھانا، مگر آپ نہیں کھا رہے ہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ دل کہہ رہا ہے کہ ٹھنڈا شربت پئیں، مگر دل کہہ رہا ہے آپ کا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ بیوی کے قریب جانے سے آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں، کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ نے منع فرمایا ہے۔ معزز سامعین کرام، وہی اللہ رمضان میں بھی وہی خدا ہے آپ کا، رمضان کے بعد بھی وہی اللہ ہے۔ آپ اللہ کے بندے جس طرح رمضان میں ہیں، رمضان کے بعد بھی آپ اللہ کے بندے ہیں۔ جس طرح اللہ کی بات آپ رمضان میں سن رہے تھے، رمضان کے بعد بھی آپ کو سننا ہوگا۔ وہی اللہ سے ڈرنے کا حکم، وہی اللہ تھا جو رمضان میں جس سے ڈر رہے تھے روزے کے درمیان کھانے پینے سے، وہی اللہ سے رمضان کے بعد بھی میرے بھائیوں ڈرتے رہیں، تقوی اور طہارت کی زندگی اختیار کریں، خشیت الہی رکھیں۔ ہر وقت جب برا ارادہ آئے، برائی کی ارادہ پیدا ہو، تو یہ تصور لا لیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ جو عبادتیں، یہ جو ریاضتیں ہم نے کیے ہیں، یہ آپ ضائع جانے نہ دیں، ویسٹ ہونے نہ دیں۔ جیسے میں نے آپ کو ایک ٹریننگ دینے والے بندے کی بات کی، جاب کر رہے ہیں تو ٹریننگ کے لیے آپ کو 10 دن دی جاتی ہے۔ وہ ٹریننگ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ آپ
اپنی باقی کی جو جاب ہے اس میں وہ ٹریننگ کو امپلیمنٹ کر سکے. تو رمضان آپ کو ٹریننگ کا مہینہ تھا، رمضان نے آپ کو ٹریننگ دی ہے تقوی کی. تو اب کیا کرنا؟ اب وہ تقوی کو باقی آگے لے کر کے چلنا ہے. تقوی کہتے کس کو ہیں؟ یہ علامہ محمود آلوسی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ تقوی کی کئی منازل ہیں، کئی درجے ہیں. فرمایا کہ پرہیزگاری یہ ہے، تقوی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع فرمایا ہے اس میں تم مشغول نہ ہو جائے، اور جس چیز کا حکم فرمایا ہے وہاں سے غافل نہ ہو. تقوی کس کو ہے؟ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ جس چیز سے منع فرمایا اس میں تجھے مشغول نہ پائے. تقوی وہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ ان لا یراک اللہ حتی حیث نہاکا، کہ اللہ نے جس چیز سے تمہیں منع کیا اس میں تمہیں مشغول نہ پائے، اور جس کا حکم دیا اس سے غافل نہ ہو. اس کا نام تقوی ہے. کون؟ علامہ آلوسی فرماتے ہیں. تو معزز سامعین کرام، بندے مومن یہ ہوتا ہے کہ ہر عمل سے تقوی کا تعلق ہے. رمضان المبارک ہو یا دیگر مہینے، وہ ایسے ہی عمل کو اختیار کرے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہو، جس میں اللہ راضی ہو. اس عمل کو ہرگز نہ اپنائے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو. نہ مطلب ہے گدائی سے، نہ یہ خواہش کہ شاہی ہو، الہی ہو وہی وہ جو کچھ کہ مرضی یہ الہی ہو. تو معزز سامعین کرام، رمضان کا سارا مہینہ ہم نیکیوں میں اپنا دامن بھرتے رہے. اس مبارک مہینے کی برکتیں اور سعادتیں ہمارے مقدر میں آتی رہیں. سارا مہینہ رحمت الہی کی چادر ہم پر تنی رہی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا برکتوں کا یہ سلسلہ رمضان کے بعد ختم ہو جائے گا؟ نہیں میرے بھائی. رحمتوں کی جو چادر اللہ نے ہم پر سایہ فگن فرمائی تھی، کیا وہ رمضان گزر جانے کے بعد کھینچ لی جائے گی؟ ہرگز نہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر اہلیت پیدا کریں، اس قابل بنائیں، اپنے دامن کو اس قابل بنائیں کہ اس میں دنیا و آخرت کی برکتیں رحمتیں ہم سما سکیں. ہم اپنے اندر اتنی قابلیت پیدا کریں کہ اللہ کی رحمت اور اس کی چادر تلے ہم ہمیشہ کے لیے اس کے سائے کے، اس کی رحمت کے حقدار بن جائے. ایسا نہ ہو کہ صرف ماہ رمضان میں ہم نمازی رہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے رہیں، صدقہ و خیرات میں پہل کرنے والے رہیں، راتوں میں شب بیداری و قیام کرنے والے، اور رمضان کے بعد جو ہے پھر سے وہی گناہ کی طرف پلٹ رہے ہیں. گناہوں پر وہی اصرار ہے، شیطان کے نقش قدم پر چلنے لگے ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ کا غضب بھی کے شکار ہو جائیں گے. تو معزز سامعین کرام، اس چیز سے پرہیز کریں، اس چیز سے بچیں. تو پتہ کیا چلے گا؟ تو نعوذ باللہ پھر ہم اللہ کے بندے نہیں رہیں گے، تو ہم رمضان کے بندے بن گئے. پھر تو ہم تو رمضان کے بندے بن گئے کہ رمضان آیا تھا، ہم نے عبادت کی، بس چھوڑ دیا، پھر ختم. تو معزز سامعین کرام، استقامت بہت ضروری چیز ہوتی ہے. بزرگان دین کی زندگیوں سے ہم روشنی حاصل کریں کہ ان کا تقوی کس کمال کو پہنچا ہوا تھا، دین پر ان کی استقامت کیسی تھی. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ ایک جلیل القدر تابعی گزرے ہیں، جنہیں سید التابعین کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے. ان کے حالات زندگی اگر ہم پڑھتے ہیں تو ایک بات ملتی ہے کہ یہ ملتا ہے کہ حضرت سعید بن مسیب نے 50 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی. وہ رمضان بھی ہوتا، غیر رمضان بھی ہوتا. اور پھر یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ 50 سال سے کبھی میری تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹی، اور نہ میں نے نماز کے موقع پر 50 سال سے کسی آدمی کی کوئی، یعنی کسی بھی ہمیشہ پہلی صف میں ٹھہرتا تھا، یعنی پہلے جاتا تھا 50 سال اور پہلی صف میں نماز ادا فرماتا تھا. یا میں نے آپ کی وہ حضرت سعید بن مسیب کی مثال کیوں دے رہا ہوں؟ ایسے کئی واقعات ملیں گے آپ کو اسلاف میں. یہ ایک واقعہ نہیں، ایسے کئی مل جائیں گے. ان کی استقامت کا کیا عالم ہے. خود آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ 50 سال کا عرصہ گزر چکا لیکن میں نے پہلی صف کے علاوہ باجماعت نماز نہیں ادا کی. تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ تو استقامت اس کو کہتے ہیں. اللہ ایسے لوگوں سے کو پسند فرماتا ہے. دیکھیے، اگر آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ کو رمضان فائدہ ہوا یا نہیں ہوا، اگر آپ کو پرکھنا ہے، آپ کو میں ایک فارمولہ دے رہا ہوں، آپ کو ایک ضابطہ بیان کرتا ہوں. آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ نے رمضان کی پہلی تاریخ یعنی شعبان کی 29 یا 30 شعبان کو آپ کا اسٹینڈ کیا تھا برائی کا، اور اس کے بعد رمضان کے بعد دیکھ لیں آپ میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی ہے. اگر تبدیلی آئی ہے تو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمایا ہے. اگر آپ کے اندر تبدیلی نہیں آئی، وہی ہم چھابو کے چھابو ہے، وہی گناہ جو پہلے رمضان سے پہلے ہوتا تھا اب وہی رمضان کے بعد بھی وہی گناہ شروع ہو گیا. رمضان سے پہلے تھیٹروں میں جا کر فلمیں دیکھتے تھے، اگر رمضان کے بعد بھی پھر وہی تھیٹر شروع ہو رہے ہیں ہمارے، تو سمجھ جائے رمضان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، رمضان بیکار ہو گیا اور اکارت ہو گیا.
حبیب پاک کی پھر بدعا ہے ان کے لیے حضرت جبریل امین کی کہ تباہ ہو جائے، تباہ اور تاراج ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اپنی بخشش اور مغفرت نہ کروا لی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ تو معزز سامعین کرام، اگر آپ میں تبدیلی نہیں آئی ہے تو سمجھ جائیں کہ آپ نے رمضان سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا۔ رمضان سے پہلے چوری ہو رہی تھی، رمضان کے بعد وہی چل رہا ہے۔ رمضان سے پہلے شراب، گٹکے، سگریٹ سب چل رہا تھا، رمضان کے بعد وہی جاری ہے۔ رمضان سے پہلے والدین کی نافرمانی تھی، رمضان کے بعد والدین کی نافرمانی ہے۔ تو سمجھ جائے کہ آپ کو رمضان سے کچھ فائدہ نہیں پہنچا، آپ نے رمضان المبارک سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا۔ تو معزز سامعین کرام، اچھا اور ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ آپ میں تبدیلی کیسے آئے۔ ہوتا یہ اکثر لوگ بولتے ہیں بھائی ایک ساتھ ساری چیزیں کرنا ناممکن ہے، کسی کے 25 برائیاں ہیں، 25 برائیاں چھوڑ نہیں سک رہے، تو کیا کریں؟ تو معزز سامعین کرام، میرے شفیق بزرگوں اور دوستوں اور محترم خواتین و طالبات، پیارے بچوں اور بچیوں، آپ لوگ ایک بات طے کریں کہ آپ اپنی ایک 25 اگر آپ کے اندر گناہ ہے، برے کام ہیں، تو اس میں سے ایک برائی کو چن لیں، ایک برائی کو چن لیں کہ بھئی اب آئندہ سے میں یہ برائی نہیں کروں گا، آئندہ سے یہ مجھ سے گناہ۔ مثال کے طور پر اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، کچھ بھی اور بھی ہو سکتا ہے، کہ لڑکیاں ہیں کہ کوئی کام والدین کی نافرمانی لے لے، ایک برائی کو پکڑ لے، پک کر لے، کر کر کے اب اس کو کہے کہ بھئی اب میں یہ نہیں کروں گا آئندہ، ارادہ پکا کر لے، اللہ سے دعا بھی کریں، اے اللہ میں یہ ارادہ پکا کر رہا ہوں، اس پر مجھے استقامت عطا فرما، یہ گناہ آئندہ نہیں ہوگا۔ اچھا اگر آئندہ ہوگا تو کیا اس پر اپنے آپ کے لیے ایک سزا بھی متعین کر لے۔ گناہ جو ہے ایسے ہی نہیں کروں گا بلکہ بول دینا، زبانی طور پر گال پر مار لینا، ہم سمجھتے توبہ ہے، نہیں، یہ توبہ سچی نہیں ہے۔ توبہ وہ ہوتی ہے سچی کہ سچے دل سے ارادہ کر لے کہ آئندہ یہ کام پھر پلٹ کر کے نہیں کریں گے۔ تو آپ ایک گناہ کو لے لیں، یہ ارادہ کر لیں اس کے بعد نہیں کروں گا۔ اب اگر آپ سے گناہ پھر ریپیٹ ہو جاتا ہے، جان بوجھ کے نہیں، غلطی سے، تو آپ اپنے اوپر کوئی سزا بھی متعین کر لیں اپنی طرف سے، کیا کہ کہیں کہ بھئی اگر یہ گناہ ہوا تو میں 50 نفل نمازیں پڑھوں گا، پڑھیں، ایک 3 دن کے روزے رکھوں گا، مسلسل رکھیں روزہ، اگر آپ کا ارادہ پکا ہے تو، ورنہ پھر زبانی جمع خرچ ہے تو پھر یہ باتیں ساری فضول اور بیکار اور لایانی ہو جائے گی۔ یا پھر یہ طے کر لیں اگر مجھ سے یہ گناہ ہوتا ہے تو میں 100 ریال، 100 روپے، 1000 روپے، 2000 روپے، 5000 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا۔ اگر آپ کا ارادہ پکا ہے تو آج یہ ارادہ کر کر کے اٹھیں آپ۔ اگر آپ کا گناہ چھوڑنے کا ارادہ ہے تو آپ گناہ کو یہ طے کر لیں کہ بھئی آج کے بعد میرے سے یہ گناہ نہیں ہوگا، اللہ سے دعا بھی کریں، کوشش اپنے طور پر کریں، وہ گناہ کے راستے پر قریب نہ جائیں۔ اگر اس کے باوجود بھی گناہ ہو گیا تو آپ یہ کریں کہ اپنے اوپر کوئی سزا متعین کر لیں، تبھی جا کر کے آپ گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ ورنہ ایسا ہے کہ بھئی صرف ارادہ کر لیں اور بات کر لیں تو معزز سامعین کرام یہ بات نہیں ہوگی۔ معزز سامعین کرام، رمضان تو رخصت ہوا ہے ہم سے، رمضان رخصت ہوا ہے، مگر اللہ کی رحمت، فیضان خداوندی اور برکتیں نہیں گئی ہے، لیکن اس کے اللہ کا فیض اور کرم رخصت نہیں ہوا ہے۔ قرآن کی تلاوت رخصت نہیں ہوئی ہے، نمازیں وقت پر جماعت کے ساتھ پڑھنا رخصت نہیں ہوا ہے، صدقہ و خیرات رخصت نہیں ہوا ہے، اعمال خیر رخصت نہیں ہوئے ہیں۔ جس طرح ہم رمضان میں اعمال خیر کیا کرتے تھے، اس سلسلے کو رمضان کے بعد بھی جاری رکھیں۔ اس مہینے میں ہمارا ہر قدم نیکی اور بھلائی کی طرف اٹھا کرتا تھا، صبر کے ساتھ شکر ہمارا شیوا ہوا کرتا تھا۔ یہ رفتار و کردار ماہ رمضان کے بعد بھی باقی رہے۔ معزز سامعین کرام، ماہ رمضان میں ہمارا ہر عمل شریعت کی روشنی میں ہوا کرتا تھا، رمضان کے گزرنے کے بعد اسی اطاعت اور اتباع میں غفلت نہ برتی جائے۔ ایمان والوں کا شعار یہ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے احکام سے انحراف کرنے لگیں۔ رمضان کے روزہ داروں کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ رمضان گزر جانے کے بعد ارشادات نبویہ سے روگردانی کرنے لگ جائیں۔ دین پر ثابت قدم رہنے والے دارین میں سعادت مند ہوا کرتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، کوشش یہ کریں کہ رمضان المبارک تو آج رخصت ہو رہا ہے مگر ہمارے اعمال رخصت نہ ہونے پائے، ہمارے شب و روز نہ بدل جائے۔ یہ جو تربیت ہم کو اللہ نے دی ہے، وہی تربیت کا مقصد یہ ہے کہ رمضان کے بعد ہم اس پر عمل کریں، ہماری گفتار بھی اچھی ہو، بات بھی اچھی ہو، کردار بھی اچھا ہو، سنیں اچھا، بولے اچھا، چال چلن کو اچھا رکھیں، نظروں کو کی حفاظت کریں۔ یہ کیفیت جو رمضان میں ہمارے اندر پیدا ہوئی تھی، اس چیز کو باقی رکھیں، اس چیز کو عمل کے میدان میں، عمل کے ذریعے سے، زبان، قولی طور پر، عملی طور پر ہم اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے آگے چلنے لگے تو اللہ تعالی ہمیں کامیابی اور کامرانی بھی عطا فرمائے گا۔ معزز سامعین کرام، اب ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ
ہوتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں جو ہے برائیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ مومن کی نیکی کا عمل کیا ہے، کوئی وقت نہیں ہے سوائے موت کے، وہ کنٹینیو چلتے رہتی ہے اس کی عبادت، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ یقین یعنی موت آ جائے۔ الیقین سے مراد موت ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، آپ اپنی دنیا سے پردہ فرمانے تک عبادت اور بندگی کا حکم دیا گیا، یہ ہمارے لیے ہے، جبکہ یہ ہمارے لیے کہا گیا کہ تم اپنی موت تک کے وقت تک عبادت کرتے رہو۔ مسلمان پیدائش سے لے کر موت تک مسلمان ہے، رمضان میں مسلمان، غیر رمضان میں مسلمان نہیں ہے۔ تو معزز سامعین کرام، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں ایک ایسی بات بتلا دیجئے کہ جس میں ساری باتیں آ جائے، یعنی کہ اس کے بعد جو ہے مجھے کسی اور سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کہو آمنت باللہ ثم استقم، فرمایا ایمان لاؤ اللہ پر اور اس پر ڈٹ جاؤ، یعنی ثابت قدم ہو جاؤ، یعنی اپنی زبان سے آمنت باللہ کہہ کر اپنے مومن ہونے کا اقرار کرو، اور پھر اس اقرار پر قائم ہو جاؤ اور دائم ہو جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ اب تم مومن ہے، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ ایمان کے تمام لوازمات کو پورے کرو، اس کے تقاضوں کو پورے کیا کرو۔ تو معزز سامعین کرام، ماہ رمضان المبارک کے بعد ایک مسلمان کا اللہ کے فرائض و واجبات کی پابندی کرنا اور نیکیوں پر جمے رہنا، اپنے قول اور فعل کی اصلاح کرنا، یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اس نے رمضان سے کچھ حاصل کیا ہے اور سیکھا ہے، کیونکہ رمضان ہماری روحانی تربیت کا ایک مدرسہ ہے۔ رمضان پورے ایک مہینے کی مکمل تربیت کرنے آیا ہے۔ جب یہ تربیت کر لے تو اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ اب رمضان تو ختم ہو گیا، رمضان کے روزے ختم ہو گئے، مگر نفل روزے باقی ہے، نفل روزے باقی ہے۔ اب ہمیں نفل روزوں میں کیا ہے، سنت جو روزے ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ شوال کے شوال کے روزے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد 6 دن شوال کے روزے رکھے، 6 دن شوال کے روزے رکھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بشارت دی ہے کہ ماہ رمضان کے روزوں کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنے والا اس قدر اجر و ثواب کا حقدار ہوتا ہے گویا کہ اس نے پورے سال روزے رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کریمانہ قانون کے مطابق ایک نیکی کا ثواب کم از کم 10 گنا ملتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں آیا ہے۔ مگر تو اس طرح تو جب کوئی رمضان کے روزے رکھے گا تو 10 مہینوں کے روزوں کا ثواب ملے گا، اور جب شوال کے 6 روزے رکھ لے گا تو 60 دنوں کے روزے کا ثواب ملے گا۔ اس طرح کل ملا کر کے اس کو سال بھر روزے رکھنے کا ثواب مل جائے گا۔ تو معزز سامعین کرام، ہمیں چاہیے کہ رمضان اب ختم ہو رہا ہے، عید کا دن چھوڑ دے، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، مکروہ تحریمی اور حرام ہے۔ عید کا دن چھوڑ کر کے، یکم شوال چھوڑ کر کے وہاں سے مسلسل پھر لگاتار 6 روزے رہ جائے، بیچ میں ناغا اگر ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ تسلسل کے ساتھ رہ جائیں، ناغا کر کے بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے ان 6 روزوں کو رکھنا شروع کیا لیکن کسی وجہ سے 1 یا 2 روزے رکھنے کے بعد دیگر روزے نہیں رکھ سکے تو اس کی روزوں کی کوئی قضا نہیں ہے، کیونکہ یہ سنت روزے ہیں، مستحب روزے ہیں، فرض نہیں ہیں۔ تو یہ کریں کہ بھئی روزے رہ جائیں۔ اور خواتین کے لیے میں عرض کروں گا کہ جو خواتین کے ایام کے روزے چھوٹ چکے ہیں، اگر وہ چاہتی ہیں تو روزے رہ جائیں، اور اگر ارادہ قضا روزوں کا کر لیں گے تو ٹھیک ہے، قضا روزے مکمل ہو جائیں گے، اچھا موقع ہے، یہ مکمل روزے کر لے سکتے ہیں 6 روزوں کو کے ذریعے سے۔ مگر اس کے لیے کنڈیشن ہوگی کہ ان کی قضا روزے پورے ہوں گے، شوال کے روزے پورے نہیں ہوں گے، اس کا ثواب اس میں شامل نہیں ہوگا، کیونکہ قضا کے ساتھ، کیونکہ قضا روزے واجب معین غیر معین ہوتے ہیں، اس وجہ سے۔ اچھا، ایک تو یہ ہو گیا شوال کے روزے رکھیں، شوال کے علاوہ بھی روزے ہر پیر کے دن رکھ لیا کریں، ہر جمعرات کے دن روزہ رکھ لیا کریں، یا جمعہ کے دن روزہ رکھ لیں، تو ہوگا یہ کہ جو روزے رکھنے کا جو تسلسل ہے نا، یہ باقی رہے گا۔ آپ آدمی کا جو روزے کی ایک رہنے کا عادت ہو گئی ہے، دل کو جو سکون ملتا ہے، آدمی کا نفس پاک ہوتا ہے، گناہوں سے دور رہتا ہے آدمی، کم سے کم روزے کے دوران، تو وہ بھی عام دنوں میں بھی اگر روزہ رکھ لے گا، ہفتے کے دن یا شوال کے روزے یا مہینے کے ایام میں 20 کے روزے رکھ لیتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی گناہوں سے محفوظ رکھے گا۔ دوسرا کام کیا ہے؟ فرض نمازوں کی پابندی۔ نماز ایمان کے بعد دین اسلام کا سب سے اہم اور بنیادی رکن ہے، جس کا ادا کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے، چاہے مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بچی ہو، بالغ ہو جانے کے بعد۔ لیکن بڑی ہم فکر کے ساتھ، انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد
اس اہم فریضے سے بے پرواہ ہے۔ معاف فرمانا، ہم اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں مگر نماز سے ہم غافل ہیں۔ تو نماز کے بعد، رمضان کے بعد نماز کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کریں۔ اور قرآن کریم، حالانکہ قرآن اور حدیث میں اس فریضے کی بہت زیادہ اہمیت آئی ہے۔ رمضان کے روزے سے پہلے نماز ہے، رمضان روزے سے پہلے نماز ہے۔ ہم روزے تو رہ لیتے ہیں مگر نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اور پھر نماز میں بھی پھر فرض نمازوں کی بات ہے۔ اپنے مقررہ وقت پر نماز پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا۔ دن رات میں کل 17 رکعتیں ہیں، ہر مسلمان پر فرض ہیں۔ فجر کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3 اور عشاء کی 4۔ تو معزز سامعین کرام، قیامت کے دن آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے فرض نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو دوسری چیزوں کا اکاؤنٹ کھولیں گے، اگر وہ درست نہیں ہوئی تو سب بیکار ہو جائے گا۔ تو معزز سامعین کرام، 5 نمازیں آپ پر فرض ہیں، فرض نمازیں ادا کریں۔ اب ہمارے پاس ہوتا یہ ہے، اب اکثر جو سوال آ رہا ہے ہمارے پاس عید کی نماز کے حوالے سے، بھئی عید کی نماز کسی کے نزدیک واجب ہے، کسی کے نزدیک سنت ہے۔ ہم لوگ اس پہ پڑھنے پر اصرار کر رہے ہیں، اس پر بڑے شد و مت سے کوشش ہو رہی ہے، بھئی یہ فتویٰ آیا، وہ فتویٰ آیا، ہم پڑھیں، یہ پڑھیں، وہاں پڑھیں۔ بھئی آپ فرض نماز کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے احباب میں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھئی جو لوگ، کئی لوگ ایسے ہیں جو رات بھر جاگ رہے تھے رمضان میں، سحر کر کر کے 7-8 بجے سوئے، سو کر پھر دوسرے دن صبح 5-6 بجے اٹھ رہے تھے، افطار سے آدھا گھنٹہ پہلے ظہر کی نماز چلے گئی ان کی، اس کی کوئی فکر نہیں ہے ان کو، حالانکہ وہ فرض ہے۔ ثواب میں عید کی نماز سے زیادہ ثواب آپ کی ظہر اور فجر کا ہے، یہ سمجھیں آپ حقیقت کو۔ تو فرائض کی حقیقت کو سمجھیں، اہمیت کو سمجھیں، سنت کیا ہے، واجب کیا ہے، ہر ایک کی الگ الگ کیٹیگریز ہے۔ ثواب کے اعتبار سے آپ کی عید کی نماز سے زیادہ ثواب اور اہمیت فجر اور ظہر کی نماز ہے۔ باجماعت وہ اٹھ کر کے آپ وقت پر نماز ادا کیا کریں۔ اچھا، تیسرا کام کیا کریں؟ وطر کی پابندی کریں۔ یعنی وطر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو عطا فرمایا ہے، وطر کی نماز ہمارے احناف کے نزدیک واجب ہے، تو اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ سنتوں کی بھی پابندی کریں، اور اس کے علاوہ جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کا خصوصیت سے اہتمام کریں۔ کم سے کم بھی کم سے کم روزانہ پاؤ پارا قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ سمجھ کر پڑھنا، یقیناً سمجھ کر پڑھنے پر دوہرا ثواب ہے، بغیر سمجھے بھی پڑھے تو اللہ ہی کی کلام ہے۔ قرآن کریم کم سے کم پاؤ پارا پڑھنے کی کوشش کریں، نہیں تو کم سے کم 1 صفحہ 2 صفحہ پڑھیں، جتنی ہو سکتے ہیں۔ قرآن کریم پڑھیں۔ قرآن کریم گھروں میں، جس گھر میں قرآن کریم نہیں پڑھا جاتا وہ گھر قبرستان اور ویران بن جاتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں کیوں پریشانیاں ہیں، کیوں مصیبتیں آ رہی ہے، کیوں شیاطین کے قبضے ہے، کوئی بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، آفات اور اعصاب، پریشانیاں، جادوگری، اثرات ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں؟ قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ قرآن سے بڑھ کر کے کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، قرآن کریم کی تلاوت کریں، رمضان کے بعد بھی یہ تسلسل رکھیں، جاری رکھیں، اور اس کے علاوہ جو ہے حلال کمانے کی کوشش کریں، حلال رزق کے تمام وسائل کی کوشش کریں اور حرام سے بچنے کی کوشش کریں۔ قیامت کے دن یہ بھی پہلے سوالوں میں سے ایک سوال ہوگا۔ تو معزز سامعین کرام، حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی پرورش حرام مال سے ہوتی ہے، یعنی ایسے شخص کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آیا کہ حرام کھانے پینے اور حرام پہننے والے کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہم موجودہ دور میں دیکھتے ہیں کہ ہم جائز ناجائز ہر طریقے سے مال کمانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام، ہمیں چاہیے کہ حلال کمائیں، حرام سے بچیں اور حلال کھائیں، اور جو مشتبہ چیز ہے اس سے بھی بچیں۔ آج ہمارے پاس ہو یہ گیا ہے کہ کوئی چیز حرام ہے، حرام یہ ہے تو حرام ہے، حلال ہے تو حلال ہے، اس کے درمیان کی چیزوں کو، مکروہات کو ہم چھوڑ دے رہے ہیں۔ نہیں، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص مشتبہ چیزوں میں پڑے گا، یعنی ڈاؤٹ فل مکروہات میں پڑے گا، تو حرام چیزوں میں پڑ جایا کرے گا۔ تو ان چیزوں سے بچا کریں۔ اس کے علاوہ بچوں کی دینی اور تعلیم اور تربیت کریں، کوشش اور فکر کریں کہ ہماری اولاد اہم ضروری مسائل سیکھیں، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، غسل کے مسائل، طہارت کے مسائل، نماز کیسے پڑھیں، واجبات کیا ہے، فرائض کیا ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، اسکول تو ہم بھیج رہے ہیں بچوں کو عصری تعلیم کے لیے، اور ہماری اسکول ایجوکیشن کے لیے اس قدر فوقیت دی جا رہی ہے کہ لڑکوں اور لڑکیوں کو نہ ان کو نماز کی فکر ہے، نہ بھائی بچے کو فجر میں نہیں اٹھاؤ، کئی کو بولتے ہو تھک کر سو گیا ہے اسکول کا کام کر کر کے، ظہر اسکول میں گزر گئی، عصر آنے کے بعد تھکا ہوا ہے بچہ، عصر چلے گئی، مغرب جو ہے بچے کے ہوم ورک میں چلے گئی، عشاء بھی ہوم ورک میں چلے گئی۔ تو معزز سامعین کرام، آپ کو
دین کا علم، نماز روزہ زکوٰۃ دین آپ کو کام آنے والی ہے، دنیا کے علوم خبر کی حد تک رہنے والے ہیں، قبر کے بعد کام آنے والی چیز دین کا علم ہے۔ اس کے علاوہ اپنے بچوں کو ٹی وی انٹرنیٹ کی غلط استعمال سے روکیں۔ معزز سامعین کرام، قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنی آل اور اولاد کو دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھو، دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ تو معزز سامعین کرام، دوزخ کی آگ سے اپنے بچوں کو بچائیں۔ کیسے بچائیں؟ یاد رکھیں کہ ہر برے کام سے بچوں کو روکیں۔ معزز سامعین کرام، برے کاموں سے روکیں، اچھائی کی دعوت دیں، خیر کے کام کی طرف بچوں کو بلائیں، خیر کی دعوت دیں، اچھے کام کی طرف۔ اچھا، صدقہ و خیرات بھی ہم کرتے تھے رمضان میں، تو اس چیز کو بھی ایک کنٹینیو رکھیں۔ کچھ کچھ صدقہ خیرات ایک طے کر لیں کہ بھئی ہر مہینہ جو ہے اتنے پیسے آپ نکال کر الگ رکھ لیں، زکوٰۃ کے علاوہ۔ میں کہہ رہا ہوں زکوٰۃ کے علاوہ، زکوٰۃ آپ دیتے تھے رمضان میں، دیے ہیں، اگر صدقہ و خیرات زیادہ کیے ہیں، کچھ کچھ جتنا ہو سکا اتنا صدقہ و خیرات دیا کریں، 1 روپیہ ہی صحیح دیتے رہیں، بچوں کو بھی عادت ڈالیں۔ تو صدقہ و خیرات آپ کی گناہوں کو اور آفات اور بلیات کو دور کر دیا کرتا ہے، آپ کے آفات اور بلیات کو دور کر دیا کرتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ کچھ گزارشات تھی رمضان کے بعد۔ پہلے تو یہ شوال کے روزوں کا اہتمام کریں، شوال کے روزوں کا اہتمام کریں، اور پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں کوشش یہ کریں کہ یہ ایک کانسیپٹ ذہن میں رکھ لیں، آپ اللہ کے بندے ہمیشہ ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اب انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ بھئی اب رمضان کچھ وقفے کے بعد مساجد بھی آباد ہو جائے گی، کھل جائے گی، ایسا نہ ہو کہ پھر مساجد ویران ہو جائیں، چٹائیاں لپٹ کر کے رکھ دی جائے، سارے لائٹ جو جلائے گئے تھے، لگائے تھے ایکسٹرا، وہ ساری سب بند کرنے نہ لگ جائیں، پھر وہی پرانی نمازیوں کی وہی ایک صف ہے، وہی کیا ہے کہ مسجد تو بنا دی شبر میں ایماں کے حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے 100 سال میں نمازی بن نہ سکیں، مسجدیں مرثیاں خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ تو معزز سامعین کرام، قرآن کریم کی تعلیمات، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے؟ ہم ہر وقت مسلمان رہے، ہماری نمازیں باجماعت ہونے لگیں، مسجد میں نماز جماعت کے ساتھ ہونے لگیں۔ تو معزز سامعین کرام، اپنی تنہائیوں کو بھی پاک رکھیں، دیکھیں کہ بھئی ہر وہی کام پھر شراب پینا، زناکاری ہے، دھوکہ دہی، جھوٹ، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑے، سودی لین دین، یہ سب چیزیں پھر وہ شروع نہ ہو جائے۔ تو یہ ہو جانے سے ہوگا کیا کہ ہم نے جو رمضان میں جو اللہ کو راضی کیا تھا، وہ ہماری ساری عبادتیں بیکار ہو جائے گی۔ پھر وہی بات ہو جائے گی کہ بھئی ہم اللہ کے بندے نہیں بلکہ رمضان المبارک کے بندے بن کر کے نہ رہ جائیں۔ جس طرح آپ نے رمضان میں غریبوں کی ہمدردی کی کے ساتھ غمخواری کی ہے، اسی طرح رمضان کے گزر جانے کے بعد بھی محتاجوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے رہیں، ان کو اپنے مال میں جو کچھ بھی ہو سکتا ہے، جو کچھ دے سکتے ہیں، آپ ان کو، بیمار ہے ان کی دارو کے پیسے نہیں ہیں تو ان کو دوا دلا دیا کریں، پڑوس میں، رشتہ داروں میں، مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، اپنے رشتہ دار میں، بڑوں میں، چھوٹوں میں، یہ جو اللہ نے جو آپ کو غمخواری سکھائی ہے نا رمضان میں، یہ رمضان کے بعد بھی یہ جاری رکھا کریں، تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور ہمیں آگ کے ایندھن سے محفوظ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور جو کچھ کہا اور سنا گیا اس کو قبول فرما، اور آنے والے ہمارے ایام کو اے باری تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی طرح رہنے اور گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔